مشرکین کا معاملہ جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین روز قیامت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اکٹھا کر لو جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد ایسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا جو اس کا مقام بنتا ہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ دینا، ایسا مقام دینا جو اس کا نہیں ہے، تو ایسا کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ اللہ کو وہ مقام اور مرتبہ نہ دینا جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، انسان ظلم کرتا ہے، اور اسی سے شرک کی کونپنیں پھوٹتی ہیں اور انسان کی توحید کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اب روز قیامت کافروں کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، اور الٹا اعتراض کرتے تھے کہ اگر ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے اور ہمارا نام و نشان باقی نہ رہا تو ہم زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ اعتراضات ان کے اپنی جگہ پر دنیا میں تھے، لیکن آج ان کو ہم ایک ڈانٹ ڈالیں گے اور یہ اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ہم نے یہ مضمون سورہ یاسین میں بھی پڑھا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن ایمان والوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ تو اب فرشتوں کو اللہ رب العالمین ایک حکم دیں گے، وہ ہے احشروا، حشر سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ فرشتوں آج تم ان کو جمع کرو، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی زمین پر رہتے ہوئے ظلم کر چکے ہیں، جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، وَأَزْوَاجَهُمْ، نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرو بلکہ وہ لوگ بھی جو ان کے ازواج ہیں ان کو بھی جمع کر لو۔ اب پہلے تو میرا بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ ظلم اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے زوج کون ہیں۔ زوج تین معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے جب آیت پڑھی تھی سبحان الذی خلق الازواج کلھا سورہ یاسین میں، تب ہم نے ان تینوں معنی کی وضاحت کی تھی۔ آج پھر انشاءاللہ ہم ان کو دہراتے ہیں۔ زوج تین معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے بیوی، مرد اپنی بیوی کا زوج ہے اور بیوی کا مرد اس کا زوج ہے، یعنی ایک جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن مرد کو بھی جہنم کے اندر پھینکنا ہے اور اس کی بیوی کو بھی جہنم میں پھینکنا ہے، اگر دونوں مشرک ہوئے، اگر دونوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے کسی اور ہستی کو، اگر دونوں مشرک تھے تو اللہ دونوں کو جہنم کے اندر گرائے گا۔ ہاں اگر مرد نیک ہے اور عورت مشرکہ ہے، یا عورت موحدہ ہے اور مرد مشرک ہے، تو جو موحد ہوگا، جو توحید والا ہوگا وہ بچ جائے گا، لیکن اس کا جوٹی دار، اس کا جوڑا وہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں، وہ اور جن کی بیویاں ان کے ساتھ شرک میں مبتلا رہیں، ان کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اور یہاں پر وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کرتا ہے، لحسبہا، لجمالہا، لمالہا، ولدینہا، اس کے خاندان برادری کو دیکھ کر، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یا اس کے مال و دولت کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر۔ ان 4 بنا پر، 4 چیزوں کی وجہ سے بندہ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، اور تمہیں چاہیے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تمہیں چاہیے کہ جب تم عورت کے ساتھ نکاح کرو تو دین کی بنیاد پر نکاح کرو، کیونکہ عورت مرد کے دین کو بدل ڈالتی ہے، اور اس کی اولاد جو آگے آتی ہے وہ بھی اپنی ماں کے دین پر اکثر ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ نیک اور دیندار خاتون سے نکاح کرے۔ زوج کا دوسرا معنی ہوتا ہے ایک جیسا ہونا،
زوج کا دوسرا معنی ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، جیسا جوتے کا ایک پاؤں دوسرے کا زوج ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن بدکاروں کو بدکاروں کے ساتھ کھڑا کریں گے، چور کو چوروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ڈاکو کو ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ جو بندہ جس گناہ کا حامل تھا وہ اسی گناہ والے لوگوں میں کھڑا کیا جائے گا، کافر کافروں کے ساتھ، یہودی یہودیوں کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ، یعنی یہ ایک جیسے ہیں، اللہ ان کو کھڑا کر دے گا۔ تیسرا معنی ہوتا ہے اس کے مخالف ہونا۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جیسے دن ہے تو مخالف میں رات ہے، جیسے آگ ہے تو مخالف میں پانی موجود ہے، ایسے ہی وہ لوگ جو معبود تھے اور جو عابد تھے، مثلا یہ کہ بت کو بھی اور بت کی عبادت کرنے والوں کو بھی، دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جو معبود ہوتا ہے وہ تو عبادت نہیں نہ کرتا، بات کی سمجھ آ رہی؟ جو معبود ہوتا ہے وہ عبادت نہیں کرتا، عبادت تو عابد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے معبود کو بھی اور عابد کو بھی اکٹھا کر دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ اللہ، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حکم نہیں دیا تھا کہ ہماری عبادت کرو، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور کئی بڑی بڑی ہستیوں کے مزار بنا کر وہاں سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ شرک میرا بھائی دو طرح سے ہوتا ہے۔ کتنی طرح سے ہوتا ہے؟ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے شرک بے جان چیزوں کا، یا وہ چیزیں جو عقل نہیں رکھتی، یوں کہہ لیں وہ چیزیں جو عقل نہیں رکھتی ان کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، مثلا سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، گائے کے ساتھ، بکری کے ساتھ، بندر کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھ۔ یہ انڈیا کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہیں ایسی چیزیں جن کے اندر عقل موجود نہیں۔ دوسری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر عقل موجود ہے، جن کو عاقل کہا جاتا ہے، عقل والے۔ یہ تین ہوتے ہیں صرف، انسان، فرشتے اور جنات۔ ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، انسانوں کی عبادت ہوتی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہے، جنات کی بھی لوگ ڈر سے عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تینوں عاقل ہیں، ان کے علاوہ جتنے ہیں سارے غیر عاقل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس زمین پر ان دونوں کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ پتھر اور سورج اور چاند وغیرہ یہ سارے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ جتنے بھی غیر عاقل چیزیں ہیں جن کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کیوں پھینکا جائے گا؟ کس وجہ سے پھینکا جائے گا؟ ان کا کیا قصور؟ حالانکہ کسی سورج نے بول کر خود تو نہیں کہا میری عبادت کرو۔ یہ سوال آپ پر ہے، آپ نے کل اس کا جواب مجھے خود دینا ہے ڈھونڈ کر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جن لوگ جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، ان کی عبادت بھی تو کی جاتی ہے، کیا اللہ ان کو بھی جہنم کے اندر گرائے گا؟ جیسے عیسیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، عزیر علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، تو جتنے نیک بزرگ اور نیک ہستیاں گزری، کیا اللہ ان کو بھی جہنم کے اندر گرائے گا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لوگوں نے ایسا کر دیا۔ لیکن دوسرا سوال اپنی جگہ پر ہی ہے کہ پھر سورج، چاند، ستارے اور بت وغیرہ اللہ ان کو جہنم کے اندر کیوں پھینکے گا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب کل آپ نے خود ڈھونڈ کر لانا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیں گے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل اس کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔